السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 9 کلاس کے کورس لیکچر نمبر 21 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے میموری، کہ میموری کیا چیز ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از دی فنکشن آف میموری یونٹ؟ یعنی جو مدر بورڈ کے اوپر جو میموری یونٹ ہے اس کا کیا فنکشن ہے۔ میموری یونٹ اسٹورز ڈاٹا اینڈ پروگرامز دیٹ آر بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر۔ کمپیوٹر پہ جتنا بھی ڈاٹا ہم سٹور کرتے ہیں یا جو بھی پروگرام ہم رن کرتے ہیں تو میموری یونٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو رن کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ڈاٹا کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ہو سکتی ہے، کسی کے ٹیبولر فارم میں ڈاٹا، کوئی ٹیبل ہو سکتا ہے، کوئی پکچر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاٹا ہوتا ہے۔ پروگرام کیا چیز ہے؟ پروگرام فار ایگزامپل آپ کے گیم کی کوئی اپلیکیشن ہے، VLC میڈیا پلیئر کی اپلیکیشن ہے، مائکروسافٹ آفس کی اپلیکیشن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے پروگرامز ہیں۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ یہ میموری یونٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو رن کر کے دے، اور اگر آپ نے کوئی چیز سٹور کرنی ہے تو سٹور بھی کرے، سیو بھی کرے۔ It also stores the result produced by the ALU after processing the data۔ اور اس کی ایک اور بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ پروسیسر کے اندر ایک ALU ایرتھمیٹک لاجک کی یونٹ ہوتی ہے۔ پروسیسر کا مائکرو پروسیسر کا لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پروسیسر کے اندر کچھ 3 مین پارٹس ہوتے ہیں، 3 سب پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ALU ایرتھمیٹک لاجک یونٹ، دوسرا کنٹرول یونٹ، اور تیسرا رجسٹرز۔ تو ایرتھمیٹک لاجک یونٹ کا کیا کام ہے؟ ایرتھمیٹک آپریشن، یعنی ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، سبسٹریکشن، یہ۔ اور لاجک یونٹ کیا کرتا تھا؟ لاجک یونٹ کمپیریزن کرتا تھا، جس طرح گریٹر دین، لیس دین، ایکول ٹو، تو اس طرح کی جو آپریشن ہے اس کو یہ لاجیکل یونٹ دیکھتا ہے۔ تو یہ جب بھی یہ فنکشن ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹس ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ سٹور رکھتا ہے، تو وہ کہاں پہ؟ وہ میموری یونٹ میں سٹور ہوتا ہے۔ تو ابھی مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کون سا کویسچن ہے؟ What are the types of memories on the motherboard؟ مدر بورڈ کا لیکچر ہم نے بڑے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ مدر بورڈ کے اوپر کون کون سے کمپوننٹ انسٹال ہوتے ہیں۔ تو آج اسی مدر بورڈ کے اوپر جو آپ کو میموریز نظر آتی ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ There are 3 types of memories on the motherboard which are ROM یعنی read only memory، random access memory and cache۔ These are known as main memory or primary memory of computer۔ یعنی کمپیوٹر کے اوپر، مدر بورڈ کے اوپر کون سے ریمز، کتنے ٹائپ کے ریم، کتنی ٹائپ کی میموریز ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر مین مدر بورڈ کے اوپر 3 ٹائپ کی میموری ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ریڈ اونلی میموری، یہ وہ میموری ہے، یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ روم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے آگے آنے والے لیکچر میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کا کیا فنکشن ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کمپنی سے جب بن کے آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ریڈ اونلی میموری ہے، یعنی اس سے صرف آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر رائٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں جس طرح PDF کی کوئی فائل ہوتی ہے، وہ جب آپ اس کو ویو کرتے ہیں تو آپ صرف ویو کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کو آپ صرف ویو کر سکتے ہو، اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ریڈ اونلی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی میموری ہے، اس کے اندر جو فرم ویئر ہے، جو بایوس سافٹ ویئر ہے چھوٹا سا، تو وہ کمپنی نے جس ٹائم یہ مدر بورڈ بن رہا تھا اس وقت لکھا تھا، اب اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم جب کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو صرف ریڈ کر سکتا ہے، اسی وقت آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، یعنی اس پروگرام کو ہم چینج نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو ریڈ اونلی میموری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رینڈم ایکسیس میموری، یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ریم کی پکچر ہے۔ تو یہ جو ریم ہے
تو اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کمپیوٹر کے آپریشنز میں. یہ ٹیمپریری میموری ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی چیز اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کو نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ یہاں پہ نیچے ٹاسک بار میں آپ وہ فائل اوپن ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. یعنی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے کون کون سی پروگرامز اوپن ہے. تو وہ ایکچولی ریم کے اندر پڑی ہوتی ہے. جو بھی چیز آپ اوپن کرتے ہیں، چاہے فولڈر ہو، چاہے پروگرام ہو، چاہے کوئی فائل ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ریم میں آتا ہے. ریم آپ کو اوپن کر کے دیتا ہے. یعنی اس وقت جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ریم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جب تک آپ سیو نہیں کرتے. جب آپ سیو کا بٹن دباتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں تو وہ ریم سے نکل کے سیدھا ہارڈ ڈسک کے جو ڈرائیوز میں آپ نے فائل رکھی ہے وہیں پہ جا کے سیو ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا آپریشنز ہوتا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بڑے ڈیٹیل سے ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا تھا کہ ریم کو آپ اس طرح کنسیڈر کر لیں جس طرح کوئی کارپینٹر ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں، تو وہ جس ٹائم وہ کام کرتا ہے وہ اپنے ٹولز نکال کے ٹیبل پہ رکھتا ہے. یہ جو ٹیبل ہے اس کو آپ کنسیڈر کر لیں کہ یہ آپ کی ریم ہے. جس ٹائم آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی چیزیں نکال کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں. وہ جو آپ کے ٹولز ہے اس کو آپ فائلز، فولڈر اور پروگرام سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو الماری ہے جہاں سے وہ نکالا ہے تو وہ ہارڈ ڈسک ہے آپ کی. وہ آپ کی سی ڈرائیو، ڈی ڈرائیو، ای ڈرائیو جتنے بھی ہیں وہ ہو سکتی ہے. یعنی جو بھی چیز آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ ڈی ڈرائیو سے اس پاتھ سے اوپن ہو کے ریم کے اندر آ جاتی ہے. اس وقت آپ اس کے اوپر جو بھی آپریشن کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں اور جب سیو کرتے ہیں تو واپس اسی الماری میں چلی جاتی ہے. تو جس طرح کارپینٹر جب کام ختم کرتا ہے تو واپس اپنی جگہ پہ چیزیں رکھ لیتا ہے. یعنی آپ اس کو ہارڈ ڈسک سمجھ لیں. تو ریم کا آپریشن میرے خیال پہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا. ریم کا فنکشن اس طرح ہے. اس کے بعد آگے ہے اینڈ کیشے. کیشے کیا؟ یہ پروسیسر کی پرسنل میموری ہوتی ہے. آپ جب مارکیٹ جائیں گے تو اگر اس کو کہیں گے فار ایگزامپل مجھے آپ پروسیسر دیں، وہ آپ سے پوچھے گا کتنے کیشے والا. یعنی جس پروسیسر کی کیشے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ پروسیسر بہت تیز ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کیشے کا مقصد کیا ہے؟ اس کیشے کا مقصد یہ ہے، جس طرح فار ایگزامپل آپ کام کرتے ہیں، آپ کسی باس کے ساتھ اسسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی کام کہتا ہے. تو وہ یا فار ایگزامپل ہم اس کو اس طرح کنسیڈر کر لیں کہ آپ آپریشن تھیٹر میں اپنے باس ڈاکٹر کے ساتھ ہیں اور جو آپریشن کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں آپ نے پہلے سے لا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کینچی دو، سیزر دو یا کٹر دو، تو وہ آپ فوراً اس کو پکڑا دیتے ہیں تو اس کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. اگر وہی چیزیں آپ نے بکھری ہوئی کہیں پہ رکھی ہوئی ہیں، الماری میں رکھی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب مانگ لیں تو آپ کو پریشانی ہوگی، ٹائم لگے گا اس پہ. تو پروسیسر بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے. یہ یوزر جب جتنے پروگرامز کلک کرتا ہے یا فولڈر کلک کرتا ہے، فائل کلک کرتا ہے، تو پروسیسر بڑا انٹیلیجنٹ ہے. وہ اس کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ کون سی چیزیں زیادہ اوپن ہو رہی ہیں تو وہ اس کو اپنے کیشے میں رکھ لیتا ہے فوراً. تو وہ جس ٹائم فار ایگزامپل آپ جب کوئی پروگرام نیا ہو، جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ٹائم لگاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اگر دوسری ٹائم آپ اس کو اوپن کریں وہ فوراً کھل جاتی ہے. وہ فوراً کیوں کھل جاتی ہے؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم جب کھل رہا تھا تو وہ کیشے میں نہیں تھا. دوسری ٹائم پہ جب آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں تو اس نے پروسیسر نے اس کو کیشے میں سٹور کر لیا تھا کہ شاید آپ کو اس کی دوبارہ ضرورت پڑے، تو وہ فوراً آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیشے کا فنکشن ہوتا ہے. دیز آر نون ایز مین میموری اور پرائمری میموری آف کمپیوٹر. یہ جتنی بھی میموریز ہم نے پڑھ لی ہیں یہ کمپیوٹر کی مین میموری ہوتی ہے، پرائمری میموری. لیکن پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ سیکنڈری میموری کون سی ہوتی ہے؟ سیکنڈری میموری آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں. میرے خیال پہ میموریز کے بارے میں آپ لوگوں نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم روم کے بارے میں تفصیل بات کریں گے. اوکے، خدا حافظ.